السلام علیکم ناظرین، یہ ہے اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کی میزبان ماہر رشید۔ موجود ہوں میں اس وقت پاک ویژن کالج میں۔ یہاں پر آپ کو کیمپس کا وزٹ کراتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پاک ویژن کالج کا ویژن کیا ہے، آخر کیوں اسے تشکیل دیا گیا، کیا فیسلٹیز ہیں، یہ سب جاننے کے لیے آپ جڑے رہیے ہماری اس ویڈیو کے ساتھ۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ جی تو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ میرے پیچھے کلاس ہو رہی ہے، پڑھائی میں مصروف ہے بچے۔ ہم ایک اسٹوڈنٹ سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کو یہ انسٹیٹیوٹ کیسا لگتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ عبدالستار۔ آپ کو بڑے ہو کے کیا بننے کا شوق ہے؟ میرا جو شوق ہے ایم وہ ہے پائلٹ کا، کہ ایک بچپن سے خواہش ہے کہ میں پائلٹ بنوں اور اپنے ایئر فورس میں اس میں اپلائی کروں۔ تو آپ مجھے بتاؤ اس انسٹیٹیوٹ کے بارے میں کوئی ایسی بات جو آپ کی فیوریٹ ہو۔ انسٹیٹیوٹ ایک بیسک ڈیپینڈ ہوتی ہے اس کے ایٹیٹیوڈ، اس کے ڈسپلن پہ، اور ماشاءاللہ سے وہ اس میں بہت اچھی طریقے سے ہے۔ ڈسپلن بالکل اچھا ہے اور ایٹیٹیوڈ مطلب کہ سب کا ایک بیہیویئر ہے جس کو آپ پسند کر سکتے ہیں، جس میں آپ نارملی مطلب کہ ایگزسٹ کر سکتے ہیں، اس میں کچھ زیادہ آپ کو مشکل نہیں ہوگی۔ اچھا، اتنی اچھائی بتا دیا، مجھے کوئی برائی بھی بتاؤ، کیا برا لگتا ہے؟ برائی یہ ہے کہ پڑھائی کا نا ٹائم تھوڑا ہو جائے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ پڑھنا زیادہ پڑتا ہے؟ یعنی پڑھنا زیادہ پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ آفرین جہاں۔ کیا پڑھی ہو یہاں سے؟ بی کام۔ کیا اچھا لگتا ہے؟ میم پاک ویژن بہت اچھا انسٹیٹیوٹ ہے، مطلب یہاں کی اسٹڈی ٹیچرس بہت کوآپریٹیو ہیں اور اس کے علاوہ بہت اچھی اسٹڈی کرواتے ہیں مطلب۔ اچھا، کون سے ٹیچر ایسے ہیں جو فیوریٹ ہیں آپ کے؟ سر رمضان، کیوں؟ کیونکہ ان کی اکاؤنٹنگ بہت اچھی ہے۔ نمبر تو نہیں لینے؟ نہیں میم، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ جی ناظرین، تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک ویژن کالج کے سلمان خان۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ ایز اے اسٹوڈنٹ اس انسٹیٹیوٹ کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ مجھے بتاؤ انسٹیٹیوٹ کے بارے میں کیا اچھا لگتا ہے؟ انسٹیٹیوٹ کے بارے میں اس کا ڈسپلن بہت اچھا ہے، یہاں کے جو ہمارے ٹیچرز ہیں، سر جتنے بھی اساتذہ کرام یہاں پر، یہ بہت اچھے لگتے ہیں۔ ان کا رویہ ہمارے ساتھ بہت اچھا دوستانہ بھی ہے ہمارے پاس، مطلب ہمارے کریکٹر کے بارے میں جو بھی ہمیں مطلب ایک اسٹوڈنٹ کو چاہیے ہوتا ہے وہ یہ ہمیں مہیا کر رہے ہیں۔ ہم مطلب یہاں پر ہمارا کریکٹر بھی بنتا ہے، ہم ایز اے اسٹوڈنٹ بھی پڑھتے ہیں اور ہمیں یہاں پر ہمیں سب کچھ ملتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ فواد علی۔ کیا پڑھے ہو یہاں سے؟ میں ICS کر رہا ہوں۔ اچھا، مجھے بتاؤ کھیلنے کودنے کے حوالے سے یہاں پر کون سی ایسی گیم ہے، کون سی ایسی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی ہے جو پسند ہے؟ یہاں پہ کافی ساری جو ہے نا مطلب ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ کرکٹ کھیلا جاتا ہے، فٹ بال کھیلا جاتا ہے، مطلب ٹورنامنٹ ہوتے ہیں یہاں پہ نا، تو وہ جو بچے مطلب جس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں کرتے ہیں اور جو ہے نا اپنا مطلب ٹیلنٹ شو کرتے ہیں۔ پرائز ملتا ہے؟ جی پرائز بھی ملتا ہے، جو جیتتی ہے ٹیم اس کو پرائز بھی ملتا ہے۔ پھر کالجز اور یونیورسٹیز کا ہم وزٹ کریں اور کیفے میں نہ جائیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں موجود ہوں اس وقت پاک ویژن کالج کے کیفیٹیریا میں۔ ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس کیفے کی کیا چیز ان کی فیوریٹ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا چیز بہت اچھی لگتی ہے؟ اس کیفے میں کافی چیزیں ہیں، بریانی ہے، پیٹیس ہے، ماشاءاللہ سب کچھ بہت اچھا ہے یہاں کے۔ اس کا جتنے بھی کنٹین کے سٹاف ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، یعنی کہ اور بھی کافی فیسلٹیز ہیں، کولڈ ڈرنک وغیرہ ماشاءاللہ سب کچھ بہت نائس ہے، ٹیسٹی وغیرہ۔ اچھا مجھے بتاؤ آپ کی کون سی فیوریٹ چیز ہے، کیا چیز بہت پسند ہے؟ بریانی، سینڈوچز وغیرہ اور یہ اور کولڈ ڈرنک بس۔ جی تو ہمارے پاس موجود ہیں پاک ویژن کالج کے پرنسپل جن کا نام ہے سر محمد یاسر۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ سر پاک ویژن کالج ہے تو آپ مجھے بتائیے گا کیا ویژن تھا، کیا ایم تھا اس کالج کو بنانے کا؟ دیکھیں جی، میرے حساب سے تقریباً 50 to 60% جو ہے اس وقت ایجوکیشن فیلڈ میں پرائیویٹ کالجز کا رول ہے، تو اس میں اگر بیٹر ایجوکیشن کے لیے کوئی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اوپن کیا جائے تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو ویژن بیسیکلی میں بتانا چاہتا ہوں کہ ویژن کا مطلب ہے سوچ، تو بالکل ویسے ہی جیسے پاکستان ایک پاک ریاست، ایک پاک سٹیٹ ہے، بالکل اسی طرح سے پاک ویژن کا مطلب ہے کہ پاک سوچ۔ کوئی جیسے مرضی ادارے میں آئے لیکن جب وہ یہاں سے نکلے تو ایک سوچ لے کر نکلے اور وہ پاک ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیے گا کورسز کے بارے میں، کون کون سے کورسز کرائے جاتے ہیں؟ ہم انٹر ٹو ماسٹر سارے کورسز کروا رہے ہیں۔ انٹر میں FSc بھی ہے، پری انجینئرنگ، پری میڈیکل، ICS ہے، ICOM ہے، بیچلر میں BS CS ہے، BS پلان بھی ہم لے کر آ رہے ہیں،
اور میں یہ بتاتا چلوں بالخصوص کہ ہم لاہور بورڈ سے بھی ایفیلیٹڈ ہیں, سرگودا یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ہیں ہم. تو انٹر ٹو ماسٹر ڈفرینٹ 15 ماسٹرز میں ہماری ایفیلیشن ہے سرگودا یونیورسٹی سے. سر اس کے علاوہ فیسلٹیز کے بارے میں بتا دیے گا, کیا فیسلٹیز ہیں جو اسٹوڈنٹس کو دی جاتی ہیں؟ جی, اس میں یہ ہے کہ ہمارا پورا کیمپس جو ہے وہ ایئر کنڈیشنڈ ہے. ایک بات جو کہ ظاہر ہے کمفرٹیبلٹی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو پورا کیمپس ایئر کنڈیشنڈ ہے. سیکیورٹی میئرمنٹس ہمارے سارے پورے ہیں. CCTV کیمراز سے ہم سارے کیمپس کو جو ہے وہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, اور گارڈز بھی ہمارے چوکنے کھڑے رہتے ہیں باہر. تو باقی جو سٹاف کے حوالے سے ہے, میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جتنا بھی سٹاف ہے وہ مور دین 10 ایئرز ایکسپیرینس رکھتا ہے ٹیچنگ میں, اور ڈفرینٹ کالجز سے ہم نے ٹیچرز کو ہائر کیا ہے تاکہ ہم کوالٹی ایجوکیشن کو پروموٹ کریں. سر اسکالرشپس کون کون سی پرووائڈ کی جاتی ہیں؟ ہم انٹر میں بھی, بیچلر میں بھی اور ماسٹرز میں بھی اسکالرشپس دے رہے ہیں, لیکن ہمارا جو کرائٹیریا ہے وہ 85 to 90% مارکس کا ہے. اگر کوئی اتنے مارکس گین کرتا ہے تو ہم بالکل فری آف کاسٹ اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کی آگے بھی یہی پرسنٹیج جو ہے وہ برقرار رہے. سر اس کے علاوہ رولز اینڈ ریگولیشنس کے بارے میں بتائیے گا. تھوڑا سا ہوتا ہے پرائیویٹ کالجز کو, اس لیے بھی بچے تھوڑا سا ڈس لائک کرتے ہیں گورنمنٹ کی نسبت کہ یہاں رولز اینڈ ریگولیشن بڑے ٹف ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم پیرنٹس کا بھی ایک ٹرسٹ جیتنا چاہتے ہوتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اپنی, ابھی یہ بہت ارلی سٹیج ہوتی ہے انٹرمیڈیٹ بھی میٹرک کے بعد, تو بچہ بگڑے نہ کسی بھی سینس میں. تو اس میں ہم اٹینڈنس کو میک شیور کرتے ہیں, فون کالز کی جاتی ہیں پیرنٹس کو جب بھی بچہ غیر حاضر ہوتا ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ ادارے کے اندر رہتے ہوئے اس کو مورل ایک گائیڈنس جو ہے وہ دی جائے, اور وہ ہم دیتے ہیں. اور ہر جگہ پہ جہاں بچہ کوئی غلطی کرتا ہے پہلے اسے محبت سے, پیار سے سمجھاتے ہیں, ادروائز تھوڑی بہت پنشمنٹ جو ہے وہ بھی ہوتی ہے. سر ٹیسٹ رزلٹ گھر بھیجتے ہیں؟ جی بالکل, ہم مہینے کے اینڈ پہ PTM کرتے ہیں, تو اس میں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہماری جو ہے اس میں رزلٹ بچوں کا پیرنٹس کے حوالے کرتے ہیں. اس میں ڈسکس یہ کیا جاتا ہے کہ بچے میں کیا ویکنیسز ہیں, اس کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں, اس طرح کے میئرمنٹ جو ہیں وہ پیرنٹس کے لیے بھی بڑے ہی کانفیڈینشیل ہوتے ہیں, اور بچہ جو ہے وہ بھی اس سے بہت کچھ سیکھتا ہے. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتائیے گا. جی, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ڈیفینیٹلی بہت امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ صرف پڑھائی پہ اگر بچے کو دیکھا جائے تو وہ پڑھائی ہر وقت نہیں کر سکتا. تو اس میں ہم جو بھی ڈیز آتے ہیں, جیسے ابھی 6 سپٹمبر آیا ہے, ہم اسپیچز کرواتے ہیں بچوں کے لیے, ان کے لیے اسپورٹس ڈے بھی ہے, ان کو ریکریشنل ایکٹیویٹی بھی کرواتے ہیں, ٹورس پہ لے کر جاتے ہیں. تو جو بھی موقع ملتا ہے ہم الحمدللہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں آگے رہتے ہیں. جی, تو ہمارے پاس موجود ہیں پاک ویژن کالج کی ایک ایسی شخصیت جو کہ پڑھاتے بھی بہت اچھا ہیں, اس کے ساتھ ساتھ گاتے بھی بہت اچھا ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. ان کا نام آپ کو بتاتے چلیں کہ سر وقاص حنیف نام ہے ان کا. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر آپ کے ٹیلنٹ کے بارے میں تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ آپ گاتے بھی بہت اچھے ہیں, اسپیشلی آپ ابرار الحق کی آواز میں گاتے ہیں. تو آپ سب سے پہلے مجھے کوالیفیکیشن کے بارے میں بتائیے گا, آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ الحمدللہ I qualified M.Com Masters in Commerce and I continue M.Phil in Commerce. سر اس کے علاوہ ٹیچنگ کے بارے میں بتائیے گا, ٹیچنگ پروفیشن میں کیسے آنا ہوا اور کیسا لگتا ہے یہاں پر آ کے بچوں کو پڑھانا؟ ٹیچنگ پروفیشن بڑا اچھا لگتا ہے, کیونکہ بہت سارے بچے ہمارے پاکستان میں بلکہ اس طرح کے ہیں جو مطلب محروم ہیں, اس سے اسٹڈی حاصل نہیں کر سکتے, ان کے پاس مطلب پیسے نہیں ہیں. تو میں صرف ان لوگوں کے لیے محنت کر رہا ہوں, مطلب ان لوگوں کے لیے, ان لوگوں کو پڑھانا چاہ رہا ہوں جن کو شوق ہے, شوق کی بیس پہ وہ آگے آتے ہیں, پڑھتے ہیں, مطلب ان کو آگے پروموٹ کیا جائے تاکہ ان کو اسٹڈی میں, تاکہ ان کا پاکستان میں ایک نام بن سکے, پاکستان کا وہ ایک نام بنا سکے. اس لیے میری خواہش ہے کہ بچوں کو میں اس طرح کی تعلیم دوں, اس طرح کا سکھاؤں, تاکہ بچے جو ہے آگے بھی نیکسٹ اچھا جو ہے وہ ان کا کریئر بن سکے. اچھا سر, آپ کے ٹیلنٹ کی طرف اب ہم بات کرتے ہیں. ابرار الحق کی آواز میں آپ گاتے ہیں, تو محرم کا اسپیشلی مہینہ ہے, تو کوئی حمد ہو جائے. جی ضرور انشاءاللہ. اس میں میرے استاد محترم بلکہ انہوں نے ان کا جو پڑھا ہوا ہے تیرے رنگ رنگ, وہ میں پیش کروں گا. تیرے رنگ رنگ 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 یہ رنگ رنگ مولا رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ ہر سو ہر جا ہر سو ہر جائے تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ
तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग तेरे रंग रंग 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 तेरे रंग। जी नाज़रीन, तो ये है पाक विजन कॉलेज का कैंपस जो कि आपने विज़िट किया, आप लोगों ने जाना कि फ़ैसिलिटीज़ क्या हैं। इसके अलावा इस कैंपस के आपने पोशीदा इब्रारुल हक से भी मुलाकात की। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। फ़िल वक्त के लिए माहिर रशीद और कैमरामैन मुनीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।